کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو ایک شخص تمہارے ذہن سے نکل ہی نہیں پاتا؟ تم اپنے کام میں لگے ہوتے ہو، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہو یا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو، لیکن اچانک دل کے اندر سے وہی چہرہ، وہی احساس دوبارہ آ جاتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر انسان کو پریشان کر دیتی ہے، اور دماغ میں سوال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ عادت ہے؟ یا پھر دماغ کا کوئی کھیل ہے؟ برین سوترا پر ہم آج ان سوالوں پر بات کریں گے، جو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بار بار تمہارے ذہن میں آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس کیفیت سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ، ٹریپ آف ایموشنل لوپ، جذباتی چکر۔ جب تم کسی سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہو، چاہے وہ محبت ہو یا کوئی خاص رشتہ، تو دماغ ایک خاص چکر میں پھنس جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی گانا بار بار ذہن میں چلنے لگے۔ اکیلے ہوتے ہی دماغ اسی شخص کی یاد میں دوبارہ لے جاتا ہے، اسی لیے تم چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پاتے۔ دوسرا مرحلہ، ادھورا اختتام یا ذہن کی بے چینی۔ کبھی کبھی کوئی شخص بغیر کچھ بتائے تمہاری زندگی سے چلا جاتا ہے، یا کوئی رشتہ ادھورا رہ جاتا ہے، دماغ کو کوئی جواب نہیں ملتا، اور یہی ادھورا پن اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے۔ دماغ بار بار سوچتا ہے، کاش میں نے وہ بات کہہ دی ہوتی، کاش اس نے وضاحت کر دی ہوتی۔ یہی ادھوری باتیں تمہیں اس خیال سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ تیسرا مرحلہ، خوشی کی لت یا ڈوپامین کا کھیل۔ جب تم کسی کو یاد کرتے ہو تو دماغ خوشی کا ایک کیمیکل خارج کرتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تم اس شخص کو نہیں بلکہ اس احساس کو چاہنے لگتے ہو جو اس کے خیال سے ملتا ہے، اسی لیے تم بار بار اسی کے بارے میں سوچتے ہو۔ چوتھا مرحلہ، خود کا عکس یا جذباتی پروجیکشن۔ اکثر ہم کسی شخص میں اپنی کمی پوری کرنے لگتے ہیں۔ تمہیں اس میں سکون نظر آتا ہے کیونکہ تم خود بے چین ہوتے ہو۔ تم سمجھتے ہو یہ محبت ہے، مگر کبھی کبھی یہ اپنی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ پانچواں مرحلہ، مرر نیورونز۔ جب تم کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو تو دماغ اس کے انداز اور جذبات یاد کر لیتا ہے، پھر وہ شخص سامنے نہ بھی ہو تو دماغ اسی احساس کو دوبارہ بنا لیتا ہے۔ چھٹا مرحلہ، یادوں کے نشان۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں نشان چھوڑ جاتے ہیں، کوئی گانا، کوئی خوشبو یا کوئی جگہ اس یاد کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ سب ختم ہو گیا، مگر یاد اب بھی اندر کہیں موجود ہوتی ہے۔ ساتواں مرحلہ، اوبسیشن ورسز لو۔ محبت سکون دیتی ہے، جبکہ لگاؤ بے چین کر دیتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت اسی کا خیال ذہن میں رکھیں اور اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہ لگے تو یہ محبت نہیں بلکہ ذہنی وابستگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ چھوڑنے کا مطلب بے حس ہونا نہیں بلکہ خود کو واپس لانا ہے۔ جب تم بار بار کسی ایک شخص کو سوچتے ہو تو اپنی توانائی اسی کو دے دیتے ہو۔ خود کو اہمیت دینا ہی اصل شفا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے ذہن میں بار بار آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کمزور ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم ایک انسان ہو جو محسوس کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو، دماغ کو بھی سکون چاہیے اور محبت کو بھی توازن چاہیے۔ کبھی کبھی سب سے مضبوط محبت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو تمہیں اپنی سی لگی ہو تو لائک کرو اور شیئر کرو، شاید کوئی ایسا ہو جو آج بھی کسی اور کے خیال میں پھنسا ہو۔ اور یاد رکھو، برین سوترا پر تمہارے ہر خاموش سوال کی بات ہوتی ہے۔ سبسکرائب کرو اور اپنا سوال کمنٹ میں چھوڑ دو۔